الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اے ایمان والو، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، تم ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور کفار کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ہم سے اس بات کے سوا کسی اور چیز کا انتقام نہیں لیتے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور بلا شبہ تم میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک انجام کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ نہ بتاؤں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ یہ لوگ درجے کے اعتبار سے زیادہ برے ہیں، اور راستے کے اعتبار سے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹک جانے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی 4 آیات کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ 4 آیات 57 سے لے کر 60 نمبر کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پہلی آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر کے اہل کتاب کی دوستی سے منع فرمایا، اور ساتھ ہی دیگر اہل کفر کو دوست بنانے سے بھی منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ دین کا مذاق اور کھیل بنانے والوں کو اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو دوست نہ بنایا جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح اس میں اہل کتاب، اہل شرک اور اہل کفر داخل ہیں، اسی طرح الفاظ کے عموم کی بنیاد پر
وہ سارے لوگ اس میں داخل ہوں گے جو کسی نہ کسی طریقے سے دین کا اور شعائر دین کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اپنے تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ لوگ جو نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ جو دینی صورت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جو حدود اور تعزیرات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس قسم کے اس میں داخل ہوں گے، اور ان سے دوستی کرنا اور ان سے دلی محبت رکھنا یہ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو، بلاتے ہو، تو یہ اس آواز کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ نماز کی طرف آواز دینے کا مطلب ہے اذان دینا، اور مذاق اور کھیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے کلمات کی نقلیں اتارنا، ان کو بگاڑ کر ادا کرنا، اور ان کے ادا کرنے میں ایسا انداز اختیار کرنا جو تمسخر اور استہزاء کا ہو۔ یہ اہل کتاب اور اہل کفر کیا کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اذان کی جو کلمات ہیں وہ اہل کفر اور اہل شرک کے سینوں پر ہتھوڑا بن کر گرنے والے ہیں۔ ان کو اس سے تکلیف تو ہوگی ہی، اس لیے وہ مذاق کر کے اور کلمات کو بگاڑ کر اور ان کو تمسخر کا نشانہ بنا کر اپنے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اذان کے کلمات جس طرح شیاطین کے کارندوں پر بھاری ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود شیاطین پر بھی بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت کے کلمات کہے جاتے تو پھر وہ بھاگتا ہے، اور جب ختم ہو جاتی ہے اقامت تو پھر آتا ہے اور لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انہیں ادھر ادھر کی باتیں یاد دلواتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو اور فلاں بات یاد کرو، تم نے فلاں کام کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ وہ بندے اور اس کی نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اور شیطان کے کارندوں کے لیے اذان کے الفاظ جو توحید کے الفاظ ہیں، جو رسالت کے الفاظ ہیں، بڑے بھاری اور گرا گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذوها هزوا ولعبا كذلك بأنهم قوم لا يعقلون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کا مذاق بنانے والا کوئی بھی شخص ہو وہ عقل سے عاری ہے، پیدل ہے، اور اپنے آپ میں وہ خواہ عقل کل ہی خود کو کیوں نہ سمجھتا ہو، لیکن وہ عقل سے پیدل ہے تو پیدل ہے اور مکمل طور پر پیدل ہے۔ جس کے پاس ذرا بھی عقل ہوگی وہ دین کا مذاق بنانے کی اور دین کے ساتھ استہزاء کرنے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر اذان کی طرف بلانے کا ذکر فرمایا، نداء الی الصلاۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ نداء الی الصلاۃ کیا ہے؟ وہ اذان ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر، یعنی یہاں اور سورۃ الجمعہ میں، نماز کی طرف آواز دینے کا ذکر تو فرمایا، لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی اس بات کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز کی طرف جو ندا دی جائے گی اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے الفاظ کیا ہوں گے، اس کے کلمات کیا ہوں گے، اس کے اوقات کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری تفصیلات کہاں ملتی ہیں؟ تو یہ ساری تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے۔ اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے اور عملی طور پر دین کو اختیار کرنا ہے
تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں اور احادیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ قرآن کے بھی منکر ہیں اصل میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے منکر تو ہیں ہی ہیں، اور نتیجہ دونوں کا یہ ہے کہ ایسے لوگ کفر کے راستے پر جا پڑے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں۔ اگر عقل کے ساتھ سلامتی ہے، عقل کے ساتھ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ ہم سے جلنے، ہم سے انتقام لینے اور ہمارے اندر کیڑے نکالنے کی جو کوششیں تمہاری طرف سے ہوتی ہے، اس کی بنیاد آخر ہے کیا؟ کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہم انہی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی ہے، اور مزید یہ ہے کہ اب جو باتیں اتری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے؟ تو بتلاؤ کیا یہ قصور ہے کہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی بات کا پر ایمان لایا جائے اور ان کا انکار کرنے سے بچا جائے؟ نبی اکرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجئے کہ یہ کوئی قصور نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم طعنہ زنی کرو اور ہمیں اپنے انتقام کا نشانہ بناؤ۔ بات دراصل کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو تم نے مذہبی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، تم نے دین کے بدلے دنیا کا سودا کر رکھا ہے، تم نے دنیا کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، بے راہ روی کی زندگی تم نے اختیار کر لی ہے اور اطاعت سے خالی تمہاری زندگیاں ہیں۔ اس لیے تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی ایسی بات بیچ میں نہیں آئے کہ جو تمہارے اس قسم کی زندگی اور اس قسم کے مشاغل کے راستے میں حائل ہو جائے، اس لیے تم حق کا انکار کرتے ہو اور اسی بنیاد پر تم ہمیں اپنے طعن تشنیع کا نشانہ بناتے ہو اور ہمارے دین کے سلسلے میں استہزاء کا رویہ اختیار کرتے ہو اور ہمارے سلسلے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انجام کے اعتبار سے برے لوگ کون ہیں؟ تو وہ ہم نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے اور جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور جن میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے خنزیر اور بندر میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے طاغوت کا راستہ اختیار کیا، ان کی عبادت کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ تو یہ تمہارے آباء و اجداد تھے، اور تم انہی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہو، تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہونے والا ہے۔ کہا کہ تم جو کچھ بھی کہو، بات تو صحیح اور حقیقی یہی ہے کہ وہ مکان کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے برے تھے اور سیدھے راستے سے بہت دور تھے۔ تو تم بھی انہی کے راستے پر جب جا رہے ہو تو تم بھی حق سے دور ہو، بہت دور ہو، تمہارا بھی انجام برا ہونے والا ہے۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اہل کتاب، اہل کفر، دین کا مذاق اڑانے والے کسی بھی قسم کے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، ان کی صحبت اور ہمنشینی سے بچنا چاہیے۔ دین کا تمسخر اور مذاق اڑانے والے لوگ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ اٹھا جائے، ان سے اچھی گفتگو کی جائے اور ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ کیا جائے۔ وہ ناپسندیدگی کے مستحق ہیں، وہ اعراض کے مستحق ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان کو دھتکارا جائے، ان کو دور کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تلقین ہے، تعلیم ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہے بگڑے ہوئے، تو ان کے بگاڑ کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو حق پر نہیں سمجھتے یا کوئی نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، بلکہ ان کی بے دینی ہے، بددینی ہے اور دنیا داری ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ آپ کو اپنے تمسخر کا، اپنے انتقام کا، اپنے طعن کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جن کا انجام برا ہوا وہ کون لوگ ہیں، وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس انجام کے جو اسباب ہیں اس سے بچنا ہے۔ یہ لوگ انہی اسباب کے پیچھے بھاگ رہے تو یہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ موٹی بات ایک یہ ہم کو معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر
دینی اور عملی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔